اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستان عزیز، ہم سیاسیات کی کتاب کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ جو کتاب ہے سیاسیات کی 13ویں کلاس کے لیے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اور ساتھ جہاں پہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وضاحت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باب نمبر 1 ہے علم سیاسیات۔ اس میں سب سے پہلے ہم تعریف پڑھیں گے۔ تعریف جو ہے مختلف جو تعریفیں کی گئی ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد علم سیاسیات کا دائرہ کار کتنا ہے، اور اس کے بعد اس کے علم سیاسیات پڑھنے کی افادیت کیا ہے، اور اسی طرح علم سیاسیات کے مطالعہ کے طریقے اور نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم سارے اس پہلے باب کے اندر پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم سیاسیات، جس کو انگلش کے اندر پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم سیاسیات کی تعریف اور اس کی وسعت پر بحث کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیاسیات یعنی پولیٹکس کا لفظ یونانی زبان کے لفظ پولیس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی شہری مملکت کے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خود جو سیاسیات کا لفظ ہے یہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، اور وہ یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ پولیس POLIS پولیس سے جو ہے یہ لفظ لیا گیا ہے پولیٹکس، اور اس کے معنی شہری مملکت کے ہیں۔ چنانچہ ایسا علم جو مملکت کے مسائل سے بحث کرے سیاسیات کہلاتا ہے۔ آپ تعریف کرتے ہیں کہ سیاسیات کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایسا علم جو مملکت کے مسائل سے بحث کرے سیاسیات کہلاتا ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر تنہا زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی انسان معاشرے کے اندر یعنی اجتماع کے اندر رہنے پر مجبور ہے۔ اگر انسان اجتماع سے الگ ہوگا تو انسان کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان اس کائنات کے اندر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان اپنی احتیاجات کی تکمیل کے لیے دوسرے انسانوں پر انحصار کرتا ہے۔ یہی باہمی انحصار تمام نسل انسانی کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ علم سیاسیات کے لغوی معنی سیاست کا علم ہے، اور سیاست کا علم کیا ہے؟ یہ ریاست کا علم ہے۔ اور ریاست کیا ہے؟ اس کے کتنے عناصر ہیں، یا اس کی تشکیل میں کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس میں آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کی کیا کیا سرگرمیاں ہیں، ان تمام باتوں کا مطالعہ علم سیاسیات کہلاتا ہے۔ علم سیاسیات کے اندر یہی موضوع اور اصل بات یہی ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر آبادی ہوتی ہے، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، ان تمام چیزوں پر جو ہے علم سیاسیات کے اندر بحث کی جاتی ہے، اور یہی جو ہم ان باتوں پر اور ان مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اسی کو علم سیاسیات کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ علم سیاسیات انسان کی ان تمام سرگرمیوں سے بحث کرتا ہے وہ ریاست میں رہ کر ریاست کے لیے سر انجام دیتا ہے، یعنی یہ کہ انسان جب ایک ریاست کے اندر رہ رہا ہے تو ریاست کے اندر جو سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں ان تمام سرگرمیوں سے بحث کی جاتی ہے کہ سرگرمیاں جو انجام دی جا رہی ہیں آیا یہاں پہ وہ سرگرمیاں کیسے انجام دی جا رہی ہیں، یعنی ان تمام امور سے جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے۔ انسان جوں تہذیب و تمدن کی ارتقائی مدارج طے کرتا گیا، وہ مہذب اور امن پسند اور اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا گیا۔ شروع میں جب انسان کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو انسان اتنا مہذب نہیں تھا، بلکہ انسانی زندگی غیر مہذب، اور آہستہ آہستہ جب انسان جو ہے وہ اس نے آہستہ آہستہ
اس زمین پر زندگی گزارنا شروع کی تو انسان آہستہ آہستہ مہذب اور امن پسند ہوتا گیا اور اپنے حقوق کے متعلق کہ میرا حق کیا ہے اور میرا فریضہ کیا ہے ان سے آشنا ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ ریاست کے نافذ کردہ قوانین کی پابندی اپنا فرض سمجھنے لگا، کیونکہ وہ اپنے ماضی کے تلخ تجربات سے معاشرتی اقدار کو ہرگز پامال نہ کرنے پر آمادہ ہوا۔ پس انسان ریاست کے اندر نافذ العمل تمام قوانین اور حکومت کے دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے تجربات کچھ عملی نوعیت کے تھے اور کچھ علمی نوعیت کے، لہٰذا اس عملی اور علمی مطالعہ سے علم سیاسیات وقوع پذیر ہوا۔ اب یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اصل علم سیاسیات کے یعنی کب وجود میں آیا اور علم سیاسیات کو کب وجود ملا، تو فرماتے ہیں کہ جب انسان پہلے تھا اتنا مہذب نہیں تھا، آہستہ آہستہ انسان جب مہذب ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا حق کیا ہے اور میرا فرض کیا ہے، تو انسان نے پھر ایک ریاست کے اندر جب رہنے لگا تو کچھ قوانین بنائے۔ ان قوانین کی پابندی انسان نے اپنا فرض سمجھا اور ان قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اس کا حق ہے وہ اسے ملے اور اس کے حق کو پامال نہ کیا جائے۔ تو ان تمام جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے، یعنی حقوق و فرائض کو نافذ کرنے کے لیے اور حقوق و فرائض سے جو اسے ملا کہ مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے اور مجھے مہذب اور امن پسند رہے کہ اور اپنے حقوق و فرائض کس ذریعے سے مل سکتے ہیں، تو پھر یہ علم سیاسیات کا جو ہے وقوع پذیر ہوا اور یہ وجود میں آیا، جس سے انسان کے کچھ علمی تجربات تھے اور کچھ عملی تجربات تھے کہ یہ میری زندگی کیسے سکون آور ہو سکتی ہے اور کب میری زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے اور میری زندگی امن پسند ہو سکتی ہے۔ تو اب علم سیاسیات کی تعریفیں ذکر کر رہے ہیں جو مختلف مفکرین نے کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی تعریف ارسطو کے نزدیک ہے کہ علم سیاسیات شہری ریاستوں کا علم ہے۔ اسی طرح ایک اور مفکر ہیں بلینچلی، وہ فرماتے ہیں کہ سیاسیات وہ علم ہے جس کا تعلق ریاست سے ہے۔ اور اسی طرح یہ ڈاکٹر گارنر وہ فرماتے ہیں کہ علم سیاسیات کا تعلق ریاست کی ابتدا اور انتہا سے ہے۔ جارج سیلے وہ کہتے ہیں کہ علم سیاسیات حکومت کے مظہر کی تحقیق سے متعلق ہے۔ سٹیفن لیکاک کے نزدیک علم سیاسیات حکومت کا علم ہے۔ پال جینٹ کے نزدیک علم سیاسیات سماجی علوم کا وہ حصہ ہے جو ریاست اور حکومت کے بنیادی اصولوں سے بحث کرتا ہے۔ آئی سی سمتھ ان کے خیال میں علم سیاسیات دیگر عمرانی علوم کی ایک شاخ ہے جو خاص طور پر ریاست، حکومت اور ان کی کارکردگی سے بحث کرتی ہے۔ پروفیسر لاسکی اسی طرح گیٹیل اور گل کراسٹ کے نزدیک علم سیاسیات ریاست اور حکومت دونوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ جدید تعریفیں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں گریوز کی ہوئی تعریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم سیاسیات طاقت، اختیار اور اقتدار کے متعلق پیدا ہونے والے تصادم سے بحث کرتا ہے۔ اس طرح ڈیوڈ ایپٹر کے مطابق علم سیاسیات مجموعی طور پر حکمرانوں اور عوام کے تعلقات اور ان کے ذرائع اور مقاصد سے بحث کرتا ہے۔ روڈی اور اینڈرسن کے خیال میں علم سیاسیات مختلف گروہوں کے حصول اقتدار کے لیے رویے اور تنظیم کا مطالعہ ہے۔ ڈاکٹر ہیرولڈ لیسویل ان کے خیال میں علم سیاسیات اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کون کیا حاصل کرتا ہے، کب اور کیسے حاصل کرتا ہے۔ ایک اور تعریف پیش کرتے ہیں لیسویل کی کہ وہ ایک اور بھی تعریف کرتے ہیں کہ علم سیاسیات ایسی تجرباتی سائنس ہے جو طاقت کی تشکیل اور شراکت کا مطالعہ کرتی ہے۔ پروفیسر ڈیوڈ ایسٹن ان کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں کہ علم سیاسیات ایسے تحکمانہ فیصلوں کا مطالعہ ہے جو کسی معاشرے میں اقدار کا تعین کرتے ہیں۔ علم سیاسیات حکومت اور سیاست کا علم ہے جس میں حکومت اور سیاست کے اصول، مقاصد اور کار زیر بحث لائے جاتے ہیں۔
اسی طرح ڈکشنری آف ماڈرن پولیٹکس کے اندر علم سیاسیات سیاست اور سیاسی رویہ جات کے مطالعہ کا نام ہے، اور اسی طرح علم سیاسیات حکومت اور سیاست کا علم ہے۔ اور ان تمام مندرجہ ذیل جو تعریفیں ہیں، اگر ان کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ایک جو کلی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے اور جو ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں وہ یہ کہ علم سیاسیات ریاست اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان قوانین کا مطالعہ ہے جو ریاست کے اندر اندرونی حفاظت اور بیرونی خطرات کو دور رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اب علم سیاسیات ریاست اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان قوانین کا مطالعہ، یعنی آپ ریاست کا بھی مطالعہ کریں، حکومت کا بھی مطالعہ کریں۔ علم سیاسیات کے اندر یعنی آپ کی ریاست کو کس طرح ہونا چاہیے، آپ کی حکومت کس طرح ہونا چاہیے، نظام کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اس کے متعلق بھی یعنی علم سیاسیات کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مختلف ریاستوں کو مثالی طور پر، نمونے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح حکومتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، نظام ذکر کیے جاتے ہیں، اور پھر ان قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جن قوانین کی مدد سے ایک ریاست جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی محفوظ رہ سکتی ہے اور بیرونی خطرات جو ہے ان سے بھی اس کو دور رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک جامع تعریف جو انہوں نے آخر میں کی ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں علم سیاسیات کی حدود و وسعت۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ ریاست انسان کی فطری ضروریات زندگی سے نمودار ہوئی ہے اور پھر انسان نے اس کو اپنی بہتری کے لیے قائم رکھا۔ علم سیاسیات کی وسعت کو زیر باس لاتے ہوئے اب یہاں پہ یہ ارسطو کی بات نقل کرتے ہیں کہ ارسطوٹل کہتے ہیں کہ ریاست انسان کی فطری ضروریات زندگی سے نمودار ہوئی، یعنی انسان کی جو فطری ضروریات زندگی تھی وہ اس وقت پوری ہو سکتی تھی جب ایک ریاست ہوتی جس کے اندر ایک حاکم ہوتا، کچھ قوانین ہوتے، ان قوانین کے تحت انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا، اور پھر انسان نے اس کو اپنی بہتری کے لیے قائم رکھا۔ پھر انسان نے جب یہ تجربہ کیا، ایک حاکم بنائے اور پھر قوانین بنائے، تو پھر انسان کو ظاہراً اس میں آسودگی محسوس ہوئی، امن پسند اور اپنے حقوق و فرائض سے آشنائی ہوئی اور اپنے حقوق و فرائض کو حاصل کیا، تو اس لیے انسان نے پھر اس کو ریاست کو قائم رکھا۔ اور ابھی اس وقت دنیا کے اندر ریاست کے مختلف نمونے، ریاستوں کے اندر مختلف نظام موجود ہیں، مختلف حکومتیں موجود ہیں، تو یہ اس لیے ہی ہوا کہ کیونکہ ریاست انسان کی جو فطری ضروریات ہیں وہاں انسان کی فطری ضروریات پوری ہوتی ہیں ریاست کی بدولت۔ اگر ریاست نہ ہو تو جنگل سا ماحول ہوگا جہاں پر جس کا جی چاہے وہ وہی کرے گا۔ تو اب ذکر کر رہے ہیں علم سیاسیات کا حدود اور اس کی وسعت کیا ہے۔ سب سے پہلے علم سیاسیات کی حدود میں خاندان آتا ہے، فیملی۔ قدیم دور میں خاندان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی کیونکہ خاندان کو کسی ریاست کی اکائی کہا جاتا ہے۔ یہی خاندان کسی ریاست کی بنیاد ڈالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدیم دور میں خاندان کی کیا شکل تھی اور اب خاندان کی ریاست میں کیا اہمیت ہے، یہ سب علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ علم سیاسیات کے اندر یہ بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ایک خاندان جو ہے اس کا کیا کردار ہے ریاست کی تشکیل کے اندر۔ دیکھیں اب کائنات کے اندر اس وقت اگر ہم دیکھیں جتنی بھی ریاستیں ہیں تو اصل ان کی جو بنیاد ہے جو ریاست اس وقت ہی بنتی ہے جب ایک خاندان موجود ہو، جہاں پہ ایک فیملی ہو، ظاہراً انسانوں سے ریاست وجود میں آئے گی، اور آبادی کا ہونا ریاست کے لیے ایک جزء لا ینفک ہے۔ اگر آبادی ہی نہ ہو تو پھر کیسے ریاست کو وجود میں لایا جا سکتا ہے؟ تو آبادی اس وقت ہوگی جب خاندان ہوں گے، تو لہٰذا خاندان جو ہے وہ ریاست کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا علم سیاسیات جب ریاست، کیونکہ موضوع جو علم سیاسیات کا ہے وہ ریاست ہی ہے، تو جب ریاست پر بحث کرنی ہے تو ضروری ہے کہ علم سیاسیات خاندان کے متعلق بھی پھر بحث کریں۔ تو اس لیے علم سیاسیات کا جو دائرہ کار میں ایک پہلی چیز آتی ہے وہ خاندان ہے۔ دوسرا ٹرائب جسے قبیلہ کہتے ہیں، خاندان مل کر کس طرح چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل اختیار کر گئے اور پھر ان سے چھوٹی چھوٹی یونانی ریاستوں نے کس طرح جنم لیے، یہ سب علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اب خاندان کے بعد جو دوسری چیز وجود میں آتی ہے، بہت سارے خاندان مل کر، فیملیز مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے،
تو یہ یونانی جو ریاستیں تھیں پرانی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، تو ان ریاستوں کے اندر بھی یہی تھا کہ مختلف خاندان مل کر پھر اس طرح خاندانوں سے پھر قبیلہ جو ہے وہ وجود میں آتا تھا، اور پھر اس طرح ریاستیں وجود میں آتی تھیں۔ تو ظاہراً کیونکہ یہ بھی ریاست کے اندر قبیلہ اور لوگوں کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا قبیلے کے متعلق بھی علم سیاسیات جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرہ، سوسائٹی، معاشرہ کس طرح وجود میں آیا اور کس طرح ریاست کی شکل اختیار کر گیا، ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے، یہ ساری معلومات ہمیں علم سیاسیات میں ہی ملتی ہیں۔ اسی طرح معاشرہ سوسائٹی ہے، تو ریاست جو ہے وہ وجود اس وقت ہی حاصل کرتی ہے جب بہت سارے معاشرے ملے، تو بہت سارے معاشروں سے مل کر ریاست وجود میں آتی ہے۔ تو لہٰذا معاشرہ بھی ایک اہم جو ہے وہ موضوع ہے علم سیاسیات کے اندر اور اس کے دائرے میں شامل ہے۔ اسی طرح خود ریاست، اسٹیٹ، انسان اپنے آپ کو ریاست سے علیحدہ کر کے بہتر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ریاست کا وجود فرد کی بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ جب ریاست اس قدر اہمیت کی حامل ہے تو پھر ہمیں ریاست کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا، بلکہ ریاست کو ہر زاویے سے پرکھنا ہوگا۔ پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم سیاسیات کی وسعت ریاست کی ارتقائی منازل کے ساتھ ساتھ پھیلتی چلی گئی۔ ماضی میں صرف ریاست اور حکومت ہی علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل تھی، جبکہ اب ریاست کے مختلف ادارے جنم لے چکے ہیں۔ ان کی تشکیل، اہمیت اور ان اداروں کی تشکیل میں کار فرما عوامل سب کچھ علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنگ عظیم، جنگ دوم کے بعد جو جنگ لڑی گئی، پوری ایک عالمی جنگ تھی، دوسری جو جنگ جسے عالمی جنگ کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل وار، تو عالمی جنگ دوسری جو جنگ ہے کے بعد ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بے شمار ریاستیں وجود میں آئی، جس سے علم سیاسیات کے دائرہ کار میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ریاست بھی علم سیاسیات کے موضوع میں شامل ہے۔ اسی طرح حکومت ہے، گورنمنٹ ہے۔ حکومت ریاست کا لازمی جزو ہے۔ جدید دور میں مختلف براعظموں کی ریاستوں کے نظام حکومت کا مطالعہ کر کے دوسری ریاستوں سے موازنہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر کہیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ فلاں نظام حکومت عوام کے لیے سود مند ہے۔ تو علم سیاسیات کے اندر حکومت کے متعلق، گورنمنٹ کے متعلق بھی جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سا نظام جو ہے وہ کس ملک کے اندر چل رہا ہے، اور وہاں پہ عوام آیا اسودہ ہے یا نہیں ہے، اور عوام کی حالت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں حکومت کے اندر بھی، حکومت بھی اس کے علم سیاسیات کے دائرہ کار میں آتی ہے کہ حکومت، ایک بہترین حکومت کے کیا اصول ہیں اور کون سی حکومت بہترین حکومت شمار ہوتی ہے۔ تو یہ بھی علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل۔ اسی طرح سیاسی ادارے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، ریاست میں پارلیمنٹ کا کیا کردار، ریاست میں پارلیمنٹ کیا کردار سر انجام دیتی ہے، عدلیہ، انتظامی اور مقننہ کس طرح کسی ریاست میں عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، یہ سب معلومات علم سیاسیات کی مرحوم منت ہے۔ اب سیاسی اداروں کے متعلق جو ہمیں معلومات ملیں گی وہ بھی علم سیاسیات سے ہی ملیں گی۔ انجمنیں اور تنظیمیں، علم سیاسیات ریاستی اداروں، انجمنوں اور افراد کے باہمی تعلقات اور ان کے رویہ جات بھی زیر بحث لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان انجمنوں اور اداروں کے ریاست کی فلاح و بہبود میں کردار کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح ریاست کے اندر انجمنیں اور تنظیمیں جو ہیں ان کے متعلق بحث کی جاتی ہے کہ یہ ریاست کے اندر کس طرح لوگوں کی زندگی کو خوشحال بنانے میں معاون اور مددگار ہیں، اور لوگوں کی زندگی میں کس طرح فلاح و بہبود کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بھی جو موضوع ہے یہ علم سیاسیات میں آتا ہے کہ علم سیاسیات کا یہ بھی موضوع قرار پاتا ہے، انجمنیں اور تنظیمیں۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ غیر حکومتی ادارے، غیر حکومتی ادارے جو اس وقت پوری دنیا میں ریاست کی خوشحالی اور ترقی کے لیے سرگرم ہیں، ان کی تشکیل اور کارکردگی کے متعلق علم سیاسیات مفصل معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایک اداروں کی قسم جو ہے وہ حکومتی ہے، ایک اداروں کی قسم غیر حکومتی ہے۔
تو علم سیاسیات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر حکومتی ادارے جو ہیں وہ ملک کی اور ریاست کی ترقی کے اندر کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ساری وضاحت جو ہے وہ مفصل طریقے سے وہاں بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح آگے ذکر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات، بین الاقوامی تعلقات کو بھی علم سیاسیات کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ لوسین پائی کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیاسیات تقابلی ریاست میں کس قدر وسعت رکھتا ہے۔ اس سے ایک علم سیاسیات کا طالب علم پوری دنیا کے ممالک کا سیاسی، معاشرتی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بھرپور مطالعہ کرتا ہے۔ جدید ریاست نے علم سیاسیات کی وسعت کو اس قدر ہمہ گیر بنا دیا ہے کہ اب اس کی حدیں متعین کرنا انتہائی مشکل بلکہ کسی حد تک ناممکن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ روزمرہ کی معاشرتی تبدیلیاں اس قدر تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ اب ان کو کسی مخصوص مضمون سے وابستہ کرنا ممکن ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ علم سیاسیات کے زمرے میں ضرور آتی ہے، کیونکہ وہ ریاست کے اندر یا اس گلوبل ولیج میں وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات، یہ علم سیاسیات کے اندر ان کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ایک علم سیاسیات کا جو طالب علم ہے اس کے لیے بھی کافی زیادہ معلومات جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ایک ملک کا کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور ان ممالک کا سیاسی، معاشرتی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے یعنی کیا فرق ہے۔ یہ ساری معلومات بھی علم سیاسیات کی بدولت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سیاسی اور معاشی معاہدے، دنیا میں ہونے والے سیاسی اور معاشی معاہدے بھی خالصتاً علم سیاسیات کا حصہ ہیں۔ یہ معاہدے کتنی مدت کے لیے، ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کیوں کر ضروری ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں صرف اور صرف علم سیاسیات کے مطالعے سے ہی مل سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو سیاسی اور معاشی معاہدے ہوتے ہیں ان کا بھی علم سیاسیات کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کیوں کر ہوتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہیں، اور اسی طرح اس سے ملک کے اندر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ان چیزوں کی وضاحت علم سیاسیات کے اندر مل جاتی ہے۔ اطلاعاتی اور مواصلاتی انقلاب، دوسری جنگ کے بعد پوری دنیا میں صنعتی، نظریاتی، معاشی اور مواصلاتی انقلاب آئے جن سے علم سیاسیات کے دائرہ کار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کمپیوٹر کے دور نے اس علم کو مزید تقویت بخشی ہے، اور اب تو ذرائع مواصلات اس قدر جدت اختیار کر چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک عالمگیر گاؤں، گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور ہر شخص انٹرنیٹ، ای میل اور سائبر سپیس جیسے جدید تکنیکی سہولیات سے پوری دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے ہر وقت آگاہ رہتا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر جو اطلاعاتی اور مواصلاتی انقلاب اس وقت آیا ہے کہ ہر انسان کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور اسی طرح ہر جو بندہ ہے اس کے لیے پوری دنیا ایک انسان کے ہاتھ کے اندر ہے، اور انسان پوری دنیا کی معلومات ایک کلک جو ہے کرنے سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس وقت دنیا جو گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور جو مواصلاتی اس وقت انقلاب آیا ہے کہ یہاں سے اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنا ہے، کچھ جو ابھی اس وقت ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کے متعلق بھی علم سیاسیات جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ افراد کے باہمی تعلقات، مواصلات اور اطلاعاتی انقلاب نے فرد کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کر دیا ہے۔ اب کوئی ریاست کسی ایک فرد کے حقوق کو سلب کرنے کی مجاز نہیں، کیونکہ اگر دنیا کے ایک کونے میں کسی فرد کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے تو پوری نسل انسانی اس غاصبانہ رویے کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ افراد کے باہمی تعلقات سے یہ افراد کا اس وقت باہمی بہت زیادہ تعلق ہے۔ اگر دنیا کے مشرق میں واقع ہو رہا ہے تو مغرب میں بیٹھا ہوا انسان ان تمام واقعات و حالات سے آگاہ ہے۔ جیسے ابھی غزہ و فلسطین کے اندر جو ماجرا ہوا اور بہت بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، تو یہ دیکھیں اب اس وقت دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر لائیو وہ مناظر دکھائے گئے،
اور انسان جو ہے مختلف مقامات پر لوگوں نے احتجاج کی، اسرائیل کے خلاف احتجاج کی اور اس کو مرد آباد کے نعرے لگائے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل کی کیفیت طاری ہوگی۔ تو وہ سارا یہ جو سارا تھا یہ اسی مواصلاتی اور اطلاعاتی انقلاب کی وجہ سے تھا کہ جو اس وقت دنیا کے اندر وقوع پذیر ہے اور آ چکا ہے۔ تو علم سیاسیات انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کے متعلق بھی بحث کرتا ہے۔ افراد کے رویوں کے بارے میں بھی علم سیاسیات بحث کرتا ہے کہ علم سیاسیات کا مطالعہ اداروں کی بجائے انسانی رویوں سے کرنے کا تصور سب سے پہلے ڈیوڈ ایسٹن اور المانڈ اور اسی طرح ٹرومین نے متعارف کروائے۔ ان اصحاب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ثابت کیا کہ انسان کے لطیف جذبات، اس کی امیری، غریبی اور مختلف قسم کی محرومیاں کس طرح سے ریاست کے سیاسی نظام کو متاثر کرتی۔ انہی رویوں پر مبنی علم سیاسیات کے مطالعہ کو ان اصحاب نے ایسی روش پر ڈال دیا ہے جس سے علم سیاسیات کی وسعت لامحدود ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب علم سیاسیات انسانی رویوں پر بھی جو ہے وہ بحث کرتا ہے، یہ بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اسی طرح سیاسی تصورات، پولیٹیکل کانسیپٹس جو ہیں، علم سیاسیات اس پر بھی بحث کرتا ہے سیاسی تصورات کے متعلق۔ سیاسی تصورات نے دنیا میں بہت زیادہ ہیجان پیدا کیے۔ اٹلی اور جرمنی میں مسولینی اور ہٹلر کے نظریہ سیاست نے جارحیت کی بنیاد ڈالی اور فاشزم کو فروغ ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونزم، سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم نے دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ یہ تمام سیاسی تصورات دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ علم سیاسیات کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ اب سیاسی تصورات اس وقت دیکھیں ہم دنیا کے اندر مختلف نظام قائم ہیں، جمہوریت ہے، اسی طرح بادشاہیت ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ بہت سارے نظام جو ہیں ان کے متعلق بھی علم سیاسیات جو ہے وہ بحث کرتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن، جدید ریاست میں موجود ہر قسم کے ادارے علم سیاسیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن بھی اسی علم کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، کیونکہ ریاست بہت سے معاملات کو منضبط اور منطقی لحاظ سے سنوارنا چاہتی ہے جس سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے امکان زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اس لیے جدید ریاست نے ایک ایسا تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دیا جس سے بجٹ کی تشکیل، محصولات کا تعین اور ملکی سطح پر خرید و فروخت کے معاملات کو نپٹانے کے لیے افراد کو مخصوص قواعد و ضوابط کی تربیت دی جاتی ہے جس سے وہ ریاست کے مذکورہ معاملات بآسان خوبی سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ سول ملازمتوں پر افراد کو بھرتی کیا جاتا ہے اور پھر ایک منظم تربیت کے بعد ملک میں قانون سازی اور حکمت عملی کو وضع کرتے وقت ان کی خدمات اور تجربے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا درس جو ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ درس جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم پڑھیں ایک ایک، اور بس ہم سرسری طور پر اس کتاب کو جو ہے وہ ریڈنگ ہی کریں گے، اور ساتھ جہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہوگی وہاں پہ تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیں گے تاکہ طوالت بھی نہ ہو اور کتاب بھی ریڈنگ ہو جائے اور اکتاہٹ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک دفعہ سن لیں تو کافی ہے۔ زیادہ ان کی وضاحت کی جائے تو اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ہم اکتاہٹ پیدا نہیں کریں گے اور ہم یہ جو باتیں ان کو کھولیں گے نہیں، بلکہ ہم سرسری طور پر ریڈنگ کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایک درس جو ہے ہم ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔